السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اردو کے پیپر کا ایک سوال ڈسکس کروں گا۔ اس سوال کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ دیکھیں، آپ سارا سال محنت کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو اگر اینڈ پہ اس طرح کا رزلٹ نہ ملے جس طرح کا آپ چاہتے ہیں تو آپ کی غلطی ہے۔ آپ کو سوال حل کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ تو آپ کو میں آج اس سوال کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو اکثر اسٹوڈنٹ پیپر میں غلط لکھ کے آتے ہیں، پھر ان کو نمبر نہیں ملتے۔ تو اس سوال کے طریقے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سوال آپ کے پیپر کا یہ تیسرا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں، نیز مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیں۔ اس طرح کا سوال ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ 9th 10th کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر والوں کے لیے نہیں ہے، صرف 9th اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو 10th کلاس کی بک کا جو پہلا سبق ہے نا، مرزا محمد سعید، اسی کا ایک پیرا میں نے لیا ہے آپ کے سامنے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، یہاں سے لے کر یہ تقریباً 4 لائنوں کا پیرا، اور اینڈ پہ اس پہ جملہ ہے قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یہاں تک۔ تو یہ 4 لائنوں کا پیرا، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے حوالہ متن، یہ مارکر کے ساتھ لکھیں۔ نیچے آپ لکھیں سبق کا عنوان، یہ بھی مارکر کے ساتھ لکھیں، اور آگے پین کے ساتھ لکھ دیں جس سبق سے وہ پیرا آیا ہے، اور یہ پیرا ہے جی مرزا محمد سعید کا، تو اس لیے آپ نے لکھ دینا ہے مرزا محمد سعید۔ اس کے بعد مصنف کا نام ہوتا ہے، تو مصنف کا نام مطلب جس مصنف نے یہ سبق لکھا ہے مرزا محمد سعید، تو وہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مرزا محمد سعید جس مطلب مصنف نے لکھا ہے، ان کا نیم ہے شاہد احمد دہلوی، تو آپ نے یہ نام لکھ دینا ہے۔ آدھا نمبر سبق کے عنوان کا ہے اور آدھا نمبر مصنف کے نام کا ہے 9th اور 10th کلاس کے پیپر میں، تو 1 نمبر کا یہاں پہ آپ کا سوال حل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اور آپ ان الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ یہ پہلا الفاظ ہے کروفر، جس کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت۔ اس کے بعد سلیقہ شعار ہوتا ہے مطلب تہذیب یافتہ۔ اس کے بعد ادبی ذوق مطلب پڑھنے لکھنے کا شوق۔ اس کے بعد قلب مطمئنہ، دل کا سکون و قرار۔ تو یہ آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور ان کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کے پیپر کا 2 نمبر کا سوال حل ہو چکا ہے۔ اور یہ خط کشیدہ الفاظ آپ کو جو اوپر عبارت میں نے پڑھی ہے نا، اس عبارت کے اندر انڈر لائن ہوئے ہوں گے، تو اس عبارت میں سے جو بھی انڈر لائن ہوں گے ان کے آپ نے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے محل وقوع یا سیاق و سباق۔ تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں، پہلے 1-2 باتیں سن لیں۔ سیاق و سباق کے اندر آپ نے یہ جو آپ کا پیرا اوپر آپ کو آیا ہوا ہے، مطلب مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی، اس پیراگراف کے اندر سے کوئی بھی جملہ آپ لوگوں نے سیاق و سباق کے اندر نہیں لکھنا، ورنہ آپ کا سیاق و سباق آٹومیٹک غلط ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، سیاق و سباق کے اندر آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو اقتباس آئی ہے اوپر والی مرزا صاحب کی زندگی والی، یہ سبق کے کس حصے سے آئی ہے، شروع والے حصے سے آئی ہے، آخر والے حصے سے آئی ہے، یا درمیان سے کہیں آئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اقتباس آپ کا جو سبق ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیج سے آئی ہے، مطلب آخری صفحہ چھوڑ کے اس سے پچھلے پیج پر۔ تو تقریباً آپ آخر کہہ سکتے ہیں یا درمیان بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، درمیان یا آخری۔ تو آپ سبق کے شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں جی کہ درج ذیل اقتباس یا زیر تشریح اقتباس، زیر تشریح عبارت سبق کے درمیانی حصے سے لی گئی ہے یا سبق کے تقریباً آخری حصے سے لی گئی ہے۔ تو یہ جملہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، ادھر نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے سیاق و سباق کے اندر۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ وہ پیراگراف جس کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں، اس کا کوئی بھی جملہ آپ نے سیاق و سباق کے اندر نہیں لکھنا، ورنہ آپ کا وہ سیاق و سباق غلط تصور ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ سیاق و سباق کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو پیراگراف جس کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے سبق میں کیا ہوا ہے اور اس کے بعد سبق میں کیا ہے، اس کے بارے میں آپ مطلب لکھ دیں تھوڑا بہت، جو آپ کو مطلب آ رہا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو پہلا ہی پیرا آ جاتا ہے سبق کا تشریح کرنے کے لیے، تو دیکھیں اس کا سیاق پھر نہیں ہوگا، سارا کچھ اس کے سباق میں آئے گا۔ آپ لکھیں گے کہ اس زیر تشریح عبارت کا کوئی سیاق نہیں ہے، سباق یہ، اور سباق کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو آخری پیراگراف آ جائے کسی سبق کا، تو اس کا سیاق ہے لیکن سباق نہیں ہے، تو آپ سیاق لکھیں گے اور اینڈ پہ یہ لکھ دیں گے کہ زیر تشریح عبارت کا سباق نہیں ہے۔ تو اس طرح سیاق و سباق کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس پیراگراف کی اگر سیاق و سباق لکھنی تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ شاہد احمد کا شمار اردو کے بہترین خاکہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں شاہد احمد دہلوی مرزا صاحب کی گھریلو زندگی کے بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کو گھر میں بھی یکسانیت حاصل تھی، اور گھر میں رہتے ہوئے وہ دلی سکون کی دولت سے مالا مال تھے۔
انسان جب ذہنی اور قلبی طور پر سکون میں ہو تو وہ علمی اور ادبی کام یا اس کی زندگی میں جو بھی کام ہو اسے سکون سے کر سکتا ہے۔ مصنف کے نزدیک چونکہ ان کی بیوی پڑھی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے گھر کو جدید خطوط پر چلایا اور اپنی اولاد کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تشریح کے بارے میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اوپر جو آپ کو عبارت آئی ہے نا، وہ 4 لائنوں کی ہے، تو آپ نے اس کی تشریح 12 لائنوں کی کر دینی۔ سمپل سی بات ہے کہ جتنی آپ کو تشریح کی لائنیں آئی ہیں اس کو آپ نے 2 گنا بڑھا کے لکھنا ہے۔ مطلب اگر 2 لائنیں آئی ہیں تو آپ 6 لائنوں کی تشریح کریں گے، 4 لائنیں آئی ہیں تو 12 لائنوں کی کریں گے، 5 لائنیں آئی ہیں تو 15 لائنوں کی تشریح کریں گے۔ تو سمپل سا یہ رول ہے کہ آپ اس کو 3 گنا بڑھا کے لکھ دیں گے۔ یہ تشریح آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ تو اسی طرح کی آپ نے بھی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں مصنف مرزا صاحب کی گھریلو زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا زندگی گزارنے کا انداز بہت ہی سادہ تھا۔ انہوں نے کبھی شان و شوکت یا کسی قسم کی آرزو کبھی نہیں رکھی اور نہ ہی انہیں اس قسم کی نمود و نمائش پسند تھی۔ وہ معدہ کے مریض تھے اور زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا پسند کرتے تھے۔ وہ صبح کی سیر کے عادی تھے۔ آگے دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ مرنے دم تک ان کا یہ شوق کم نہیں ہوا، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ وہ ان تمام باتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پابند نظر آتے تھے، جس میں کہ رات کو جلد سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے اس امور کی انجام دہی سے وہ ایک نظم و ضبط والے اور اچھی خصوصیات کے حامل شخص دکھائی دیتے تھے۔ کھیل تماشے، سینما بینی اور تھیٹر کے بالکل نزدیک نہیں جاتے تھے۔ آگے اگلا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں گھر کا آرام و سکون میسر تھا۔ اللہ کا خاص کرم اور عنایت یہ تھی کہ ان کی زوجہ بھی پڑھی لکھی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ ناول نگار تھیں۔ ان کے بھی 1-2 ناول چھپ چکے تھے۔ مرزا صاحب کی اولاد بھی بہت سلیقہ کار اور وفا شعار تھی۔ بیوی مہذب اور سلیقہ مند، اولاد فرما بردار اور مہذب ہو تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کا آرام و سکون میسر ہوتا ہے اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ ان کی پینشن اتنی تھی کہ بڑھاپے میں بھی انہیں کسی سے دست درازی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کا گزارا بآسانی ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوا۔ تو یہ حدیث کو آپ نے درمیان میں واضح طور پہ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ جو پیرا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی زندگی میں جب سادگی ہی سادگی تھی تو پھر انہیں کس بات کی محتاجی تھی۔ گویا مرزا صاحب نے اپنی پوری زندگی ان سنہری اصولوں پر گزار کر یہ ثابت کیا کہ اصل حسن سادگی میں ہے اور اس سے ہی سکون و قرار ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس دولت قلبی یعنی مطمئن دل سے شاداب بھی تھے اور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو یہی بات ہے جی۔ اور اسی طرح ادھر تو نہیں لکھا، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ایک مفکر ہیں، ان کا قول ہے جی، جب آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تعلیم کی اگر سمجھ آئی ہے تو آپ سادہ ہو جائیں گے اور آپ بولنا کم کر دیں گے، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ماڈرن ہو جائیں گے۔ تو اب آپ اپنا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ آپ پہ تعلیم کا کتنا اثر ہوا ہے۔ تو یہی آج کی ویڈیو تھی، اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔